عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں ہیں، اعتکاف میں، اعتکاف اور مسجد نبوی کا کتنی بڑی بات۔ ایک شخص کو دیکھا، اس کے پاس گئے، شریعت کا مزاج دیکھیں، اس کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ تم مجھے بڑے پریشان لگ رہے ہو۔ ہاں، لوگوں کے چہرے پڑھو، لوگوں کی زندگی سے اندازہ لگاؤ کون پریشان ہے۔ آپ کو فکر ہو کہ میں کسی کی مدد کروں، میں کسی کے کام آؤں، کہ تم مجھے پریشان لگ رہے ہو۔ انہوں نے کہا آپ نے صحیح پہچانا ہے، میں بہت پریشان ہوں۔ اچھا، آپ پریشانی سمجھو، ان کی پریشانی کیا ہے کہ میں نے لوگوں سے پیسے لینے، میں نے لوگوں سے مال لینا ہے، وہ دیتے نہیں ہیں۔ نہیں، یہ پریشانی نہیں ہے۔ پریشانی کیا ہے کہ فلاں آدمی کا میرے پر حق ہے، میں نے دینا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف اشارہ کیا، اس قبر والے کی عزت کی قسم، میں اس حق کے ادا کرنے پر قادر نہیں، میرے پاس ہے کچھ نہیں دینے کو، پریشانی بہت ہے، کہاں سے دوں؟ تو حضرت ابن عباس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم کہو تو میں تمہاری سفارش کروں۔ ہاں، جو سفارش کر سکتا ہے کرنی چاہیے، جو کسی کی بات کہیں پہنچا سکتا ہے پہنچانی چاہیے۔ تو میں تمہاری سفارش کر دوں؟ انہوں نے کہا جی بڑی مہربانی ہوگی۔ جوتا لیا، مسجد سے باہر نکلے، چل پڑے اس کی سفارش کرنے۔ اس نے کہا حضرت آپ تو اعتکاف میں تھے، آپ بھول گئے اپنا اعتکاف؟ انہوں نے کہا نہیں، میں بھولا نہیں ہوں، مجھے یاد ہے میں اعتکاف میں تھا اور میں اعتکاف چھوڑ کے بھی نکل آیا ہوں۔ پتہ کیوں نکلا ہوں؟ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف اشارہ کیا، میں نے اس قبر والے سے سنا ہے اور ابھی زمانہ زیادہ نہیں گزرا۔ یہ کہہ کر آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے فرمایا جو اپنے مسلمان بھائی کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے چلے پھرے، کوشش کرے، یہ اس کے لیے 10 سال کے اعتکاف سے افضل ہے۔ 10 سال کے اعتکاف سے افضل ہے۔ کسی کی مدد کرو، کسی کے کام آؤ، مسئلہ حل ہو یا نہ ہو، آپ کوشش کرو اس کا مسئلہ حل کرنے کی۔ آپ نے فرمایا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ پاک اس وقت تک اپنے بندے کی مدد میں خود لگے رہتے ہیں جب تک وہ اپنے کسی بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ آپ کسی کی مدد کرو۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو رمضان سے متعلق 7 باتیں بتائیں۔ یہ 7 باتیں ہر گھر میں اس کے تذکرے ہوں، بچوں کی زبانوں پر، بوڑھوں کی زبانوں پر، مجلسوں میں بیٹھیں، صبح سیر کر رہے ہیں، دوستوں میں بیٹھیں، یہ باتیں کریں۔ یہ 7 باتیں اللہ کے نبی نے صحابہ سے فرمائی رمضان سے پہلے۔ پہلی بات فرمائی کہ دیکھو رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، یہ برکت والا مہینہ ہے، برکتیں سمیٹو، برکتیں، گھر بنیں گے برکتوں سے، مسئلے حل ہوں گے برکتوں سے، پریشانیاں ختم ہوں گی برکتوں سے، پیسوں سے نہیں، پیسوں سے نہیں۔ یہ پیسے کمانے کا مہینہ نہیں ہے، پیسے جمع کرنے کا مہینہ نہیں ہے، یہ برکتیں سمیٹنے کا ہے، برکت سے مسئلے حل ہوتے ہیں۔ بکری 1-2 بچے دیتی ہے، کتیا 8-10 بچے دیتی ہے۔ ریوڑ کس کے نظر آتے؟ ریوڑ؟ بکری میں برکت ہے، بکریوں میں برکت ہے، برکتیں سمیٹنے کا مہینہ آ رہا ہے۔ دوسری بات فرمائی تعالی شانو اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ جب اللہ بندوں کی طرف متوجہ ہو گئے، بندوں کو بھی اللہ کی طرف متوجہ ہو جانا چاہیے۔ اب کتنی عجیب بات ہے، اللہ تو بندوں کی طرف متوجہ ہوں اور بندے اللہ کی طرف متوجہ نہ ہوں۔ آپ کسی کے پاس جائیں اور آپ کو وہ توجہ نہ دے، آپ کسی سے بات کریں اور وہ کسی اور طرف دیکھ رہا ہو۔ تیسری بات فرمائی حق تعالی شانو اپنی رحمت خاصہ نازل فرماتے۔ عام رحمتیں پورے سال ہیں، رمضان میں خاص رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، خاص رحمتیں، ان رحمتوں سے اپنا اپنا حصہ لے لو، اپنا اپنا حصہ لے لو، اپنا اپنا حصہ لے لو۔ بھائی نہر میں پانی ہوتا ہے، ہر آدمی اپنے برتن کے حساب سے پانی بھر لیتا ہے۔ جس کا چھوٹا برتن ہوتا ہے پانی بھی تھوڑا ملتا ہے، جس کا برتن کا ڈھکن بند ہوتا ہے اسے قطرہ بھی نہیں ملتا ہے۔ رحمتیں ہیں اللہ کی خاص رمضان میں، اپنا اپنا حصہ لو اس سے۔ چوتھی بات فرمائی حق تعالی شانو بندوں کی خطاؤں کو معاف فرماتے ہیں۔ انسان سے بڑی غلطیاں ہیں، کمیاں، کوتاہیاں، کہیں دیکھنے میں، کہیں بولنے میں، کہیں سننے میں، کہیں کمانے میں، کہیں خرچ کرنے میں غلطیاں ہو رہی ہیں۔
اللہ معاف کرنے والے ہیں۔ رمضان کا مہینہ کس لیے؟ معافی مانگو، معافی مانگو، معافی مانگو اللہ سے، اللہ معاف کر دیں گے۔ یہ معافی مانگنے کا مہینہ ہے۔ اس لیے شب قدر میں کیا دعا سکھائی؟ یہ نہیں کہ میں نے بڑے روزے رکھے ہیں، بڑی تراویح پڑھی ہے، بڑی تہجد پڑھی ہے، بڑی نفلیں پڑھی ہیں، بڑا اعتکاف کیا ہے، بڑے صدقے کیے ہیں، اللہ قبول فرما۔ نہیں، شب قدر میں کیا دعا ہے؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند فرماتا ہے، مجھے معاف کر دے۔ معافی مانگو بھائی، اللہ کو بندے کا معافی مانگنا بہت پسند ہے۔ پانچویں بات فرمائی، حق تعالی شانہ بندوں کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ یہ مہینہ کس کا ہے؟ مانگنے کا، مانگنے کا۔ ہم سب محتاج ہیں، سب کی ضرورتیں، سب کی پریشانیاں ہیں، سب کے حالات ہیں، گھریلو مسئلے، کاروباری مسئلے، ملک کے مسئلے، عوام کے مسئلے، حکمرانوں کے مسئلے، مسائل، مسلمانوں کی کتنے حالات پوری دنیا میں۔ ان سارے مسئلوں کو حل کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ خوشیاں دینے والا اللہ ہے، پریشانیوں سے بچانے والا اللہ ہے، آئی مصیبتوں کو نکالنے والا اللہ ہے۔ کس سے مانگو؟ سحری کا وقت کس لیے ہے؟ مانگو اللہ سے، مانگو اللہ سے۔ افطاری کا وقت کس لیے ہے؟ مانگو اللہ سے۔ یہ افطار پارٹیاں نہیں ہونی چاہیے، یہ سب 2 نمبری ہے، یہ افطار پارٹیاں نہیں بھائی۔ افطاری کرواؤ کن کو؟ جنہیں کوئی نہیں کھلاتا، اور عزت سے کھلاؤ، لائن میں لگوا کے نہیں، سڑکوں پہ جمع کر کے نہیں، عزت سے کھلاؤ لوگوں کو جنہیں کوئی نہیں کھلاتا، جن کے گھر میں کھانے کو نہیں ہے، عزت سے گھروں میں راشن پہنچاؤ، اور اپنی سعادت سمجھ کے پہنچاؤ، اور ان کا احسان سمجھو کہ آپ سے لے لیا، اپنا احسان سمجھ کے نہیں، یہ کہہ کر نہیں کہ تو نامی ہوئے، نہیں، عزت سے دو لوگوں۔ یہ افطار پارٹیوں کا مہینہ نہیں ہے تو عدلے کے بدلے ہو رہے ہوتے ہیں، اس نے افطاری کی میں بھی افطاری کراؤں، اس نے یہ بنایا تھا میں بھی بناؤں، نہیں۔ افطاری کا وقت کس لیے؟ مانگو اللہ سے، ہر گھر میں فضا بنے، مستورات کو سمجھاؤ بھی افطاری جو ہے نا عصر سے پہلے کر لو جو کرنا ہے، عصر کے بعد قرآن پڑھو، ذکر کرو، افطاری سے 15-20 منٹ پہلے سب دسترخوان بیٹھ کے دعا مانگو، اللہ سے مانگو، اللہ خوش ہوتے ہیں۔ عرش اٹھانے والے فرشتوں سے اللہ فرماتے ہیں جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے کہ اپنی اپنی عبادت چھوڑ دو، اب تمہارا ایک ہی کام ہے کہ روزے داروں کی دعاؤں پر آمین کہتے رہو۔ یہ مانگنے کا مہینہ آ رہا ہے، مانگو اللہ سے، مانگو اللہ سے۔ ایک اللہ کی ذات ہے جس سے مانگو تو خوش ہوتا ہے، نہ مانگو تو ناراض ہو۔ خزانے بھرے پڑے ہیں، وہ سخی ہے، وہ کریم ہے، وہ جواد ہے۔ چھٹی بات فرمائی، حق تعالی شانہ فرشتوں کے سامنے فخر فرماتے ہیں، دیکھو میرے بندے دن میں روزہ رکھتے ہیں، رات کو میرے سامنے قیام کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، میرے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ گرمی ہے روزہ رکھا ہوا ہے، اور دن لمبا ہے روزہ رکھا ہوا ہے، بھوک لگی ہوئی ہے روزہ رکھا ہوا ہے، کھانا سامنے پانی سامنے نہیں پیتا ہے، کوئی دیکھ نہیں رہا، میرا ڈر ہے۔ اللہ فرشتوں کے سامنے فخر فرماتے ہیں، دیکھو میرے بندے روزے رکھ رہے ہیں، میرے سامنے رات کو قیام کرتے ہیں۔ ساتویں بات فرمائی، تعالی شانہ تمہارے تنافس کو دیکھتے ہیں رمضان میں، نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا۔ یہ کہتے ہیں نا سیزن آ رہا ہے، دین داروں کا، ایمان والوں کا رمضان کیا آ رہا ہے؟ یہ نیکیوں کا سیزن، قرآن کا سیزن۔ یہ رمضان اور قرآن اس کی خاص مناسبت ہے۔ جبریل علیہ السلام رمضان شریف میں آتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور قرآن کا دور فرماتے تھے، ہمارے گھروں میں فضا بنے، بچے بچیاں مقابلہ ہو، اتنے سپارے پڑھے میں اتنے پڑھوں، اتنے نفل پڑھے میں اتنے پڑھوں، اس نے اتنی تسبیح کری میں اتنی تسبیح کروں۔ یہ رمضان تنافس، نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔ یہ پیسے کمانے کا نہیں، یہ بازاروں کا نہیں، یہ موبائل کا نہیں۔ یہ رمضان کے مہینے میں موبائل بند کرو، موبائل بند کریں، ٹی وی بند کریں، ٹی وی بند کریں۔ ٹی وی کا نہیں ہے، موبائل کا نہیں ہے، سیر سپاٹوں کا نہیں ہے، کھیل تماشوں کا نہیں ہے، فنکشنوں کا، تقریبات کا نہیں ہے، افطار پارٹیوں کا نہیں ہے۔ یہ اعمال کا مہینہ۔ یہ 7 باتیں فرما کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سخت لہجہ ہو گیا آپ کا، آپ کی الفاظ میں شدت آ گئی، سختی آ گئی۔ آپ نے فرمایا، بد نصیب ہے وہ شخص جو اس مہینے میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہ جائے۔ بد نصیب ہے وہ شخص جو اس مہینے میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہ جائے۔ رمضان جیسا مہینہ آیا اپنی برکتوں سمیت، اپنی خیروں سمیت، اپنی رحمتوں سمیت، اور اس نے اس سے کوئی فائدہ نہ اٹھایا، اور رمضان میں بھی اس کی زندگی میں تبدیلی نہ آئی۔ اس نے رمضان میں بھی گناہوں کو نہ چھوڑا، اس نے رمضان میں بھی برائیوں کو نہ چھوڑا، رمضان میں بھی مسیح میں نظر نہ آیا، رمضان میں بھی جھوٹ نہ چھوڑا، رمضان میں بھی بے حیا برائی کو اور ماں باپ کی نافرمانی کو نہ چھوڑا۔ بھائی بڑا قیمتی مہینہ آ رہا ہے، اور پتہ نہیں کس کا آخری مہینہ ہے، پتہ
پتہ نہیں کس کس کا آخری رمضان ہے. کتنے پچھلے رمضان میں تھے، اس رمضان میں نہیں ہوں گے، اور کتنے اس رمضان میں ہوں گے اور اگلے رمضان میں پتہ نہیں کس کا آخری ہے. رمضان اگلے سال بھی آئے گا، ہم ہوں گے کہ نہیں یہ کوئی پتہ نہیں ہے، یہ کوئی پتہ نہیں ہے. تو سب نیت کرو بھئی اس رمضان کو قیمتی بنانا انشاءاللہ. وہ یہ قیمتی زندگی ہے، اس کو قیمتی بنا لیں، یہ دوبارہ نہیں ملنی. کیسے؟ اللہ کو راضی کرے، اعمال ترتیب زندگی ٹھیک کرے. رات کو جلدی سونا ہے، صبح کو جلدی اٹھنا ہے، نماز پڑھو، قرآن پڑھو. اشراق سے پہلے جو سو جاتے ہیں نا، یہ جو اٹھتے ہی نہیں ہیں، یہ جو فجر پڑھتے ہی سو جاتے ہیں، یہ برکتوں سے محروم ہوتے ہیں. یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں نا ابھی، ان میں سے اکثریت وہ ہے جو فجر میں نہیں ہوتی مسجد میں. ان کا بیٹا نہیں ہوتا ہے، ان کا داماد نہیں ہوتا ہے، اس نے انہوں نے رشتہ کرتے وقت یہ نہیں دیکھا کہ یہ نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا. انہوں نے دیکھا کہ یہ پیسہ کتنا کماتا ہے. یہ بیٹی کا رشتہ تلاش کر رہے ہیں کہ کس کو پیسہ کون زیادہ کماتا ہے. یہ نہیں دیکھ رہے تقوی والا کون ہے، ایمان والا کون ہے، اعمال والا کون ہے، حیا ہے کہ نہیں، اللہ کا خوف ہے کہ نہیں، اس میں انسانیت ہے کہ نہیں. معاشرہ بگڑا ہوا ہے. معاشرہ کیسے سنورے گا؟ بھئی تم اپنے آپ کو ٹھیک کرو، اپنے گھر کو ٹھیک کرو، اپنے بولنے کو ٹھیک کرو، اپنے سننے کو ٹھیک کرو، اپنے دیکھنے کو ٹھیک کرو، اپنی کمائی کو ٹھیک کرو، اپنے خرچ کو ٹھیک کرو، اپنے گھر کے نظام کو ٹھیک کرو. معاشرہ سنورنا شروع ہو جائے گا. تو بھائی زندگی بھاگی جا رہی. ہم جتنے بیٹھے ہوئے، ہم سب کے بارے میں ایک دن یہ کہا جائے گا فوت ہو گئے. کیا ہو گئے؟ اور سننے والا پتہ کیا کہے گا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. اور فوراً پوچھے گا جنازہ کب ہے؟ کہ جی زور میں ہے. اچھا، جنازہ پڑھا، وہ گئے. اکثر جنازہ پڑھ کے گھروں کو کچھ جو بہت قریبی ہیں دفنا کے گھر میں آتے ہیں، اور پتہ کیا ہوتا ہے؟ روٹی لاؤ، بوٹی لاؤ، گرم 2 4 5 6 دن تذکرے ختم. تو میرے بھائیو، اپنی زندگی کی ترتیب ٹھیک کریں، ترتیب زندگی ٹھیک کریں. گھر جائیں، سب گھر والوں سے طے کروائیں کہ دیکھو بھئی اپنی زندگی کی ترتیب ٹھیک کرو. نظام الاوقات بنائیں، سب اپنا نظام الاوقات بنائیں، گھر والوں سے نظام الاوقات بنوائیں. کاپی پینسل لو، ہر بچے کے ہاتھ میں کاغذ قلم دو کہ بیٹا لکھو کب سونا ہے، کب اٹھنا ہے. نماز کی ترتیب بناؤ، قرآن کتنا پڑھنا ہے، روزانہ تسبیح کرنی ہے، سیر کرنی ہے، اتنے وقت سیر کرو. جم جانا ہے جاؤ، یہ وقت ہے جم کا تمہارا. کھیلنا ہے کھیلو، یہ وقت ہے کھیلنے کا. یہ وقت ہے تمہارا دکان دفتر کاروبار کا. اتنا وقت تمہیں مسجد کو دینا ہے، اتنا وقت تمہیں قرآن کو دینا ہے. سب سے طے کرواؤ. یہ کیا سو رہے ہیں تو سو رہے، بیٹھے ہیں تو بیٹھے، باتیں تو باتیں، سیاست ہے تو سیاست ہے، حالت حضرت تو حالت حضرت پہ چل پڑے. مجھے پرسوں فون آیا کہ عید والے دن کہتا میں نے ملنا ہے آپ سے. میں نے کہا جی بات کرو، کیا بات کرنی ہے؟ کہنے جی میں نے ملنا ہے. میں نے کہا کام کیا ہے؟ کہ جی ویسی گپ شپ مارنی ہے. گپ شپ مارنی ہے؟ وہ اتنا ویلا گپ شپ مارنی ہے؟ وہ مسلمان کے پاس کہاں وقت ہے گپ شپ مارنے کا؟ کہتے ہیں بیٹھو یار، کوئی وقت بیٹھ کے وقت پاس کرے. وہ یہ بڑی قیمتی زندگی ہے اور نہیں ملنی دوبارہ، اور جا رہی ہے.
ایک ایک دن قیمتی ہے، ایک ایک منٹ قیمتی ہے، ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، اس کو قیمتی بنا لیں۔ یہ گنے کا رس بیچتا ہے نا، گنے کو ڈالتا ہے بیچ میں مشین کے، پھر چھلکے کو دورہ کر کے پھر ڈال دیتا ہے، چورا کر کے پھر ڈال دیتا ہے، اس کو نچوڑتا ہے اچھی طرح۔ اس طرح اس زندگی کو قیمتی بنا لیں۔ عجیب بات ہے، اگر کسی کی سمجھ میں آ جائے نا، بڑی عجیب بات ہے، بہت ہی عجیب بات ہے۔ اگر سمجھ میں آ جائے، نہ سمجھ میں آئے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ دفنانے کے بعد نا قبرستان میں کسی نے پوچھا کہ جس کو ہم نے ابھی دفنایا ہے، اگر اس کو دنیا میں واپس بھیج دیا جائے تو یہ کیا کرے گا؟ نماز چھوڑے گا کہ پڑھے گا؟ کہ پڑھے گا۔ وقت کیسے گزارے گا؟ کہ بڑا صحیح۔ کوئی غلط کام کرے گا کہ نہیں، سچ بولے گا کہ جھوٹ نہیں، کہ سچ بولے گا۔ گانا سنے گا کہ قرآن کے نہیں، قرآن سنے گا، گانا کبھی نہیں سنے گا۔ کہ انہوں نے کہا دیکھو جس کو دفنایا ہے نا، اس نے تو واپس آنا کوئی نہیں، ہم ابھی موجود ہیں، ہم تو وقت کو قیمتی بنا لیں، ہم تو ترتیب زندگی ٹھیک کر لیں گے۔ ہم نے بھی مر جانا ہے ایک دن، اور جب ہم نے مر جانا ہے پھر واپس ہم نے بھی کوئی نہیں آنا۔ اوہو، یہ بہت اونچی بات اور گہری بات ہے، اگر کسی کی سمجھ میں آئے۔ یہ جتنے بھی آتے ہیں نا، یہ بیان سننے نہیں آتے، بہت کم لوگ ہیں جو بیان سننے آتے ہیں۔ وہ تو جمعہ پڑھنے آئے، اس لیے 1 بج گیا، اب گھڑیوں کی طرف نظریں اٹھیں گی۔ وہ بات کو سمجھیں، بات کو سمجھیں۔ ایک آیا میرے پاس کہ کوئی وظیفہ بتاؤ، بڑی پریشانی ہے۔ میں کہا تم فجر کی نماز مسجد میں پڑھتے ہو؟ کہ نہیں، فجر میں تو نہیں اٹھا جاتا، وظیفہ بتاؤں؟ جاہل کہیں کا، نماز مسجد میں پڑھو، یہ وظیفہ ہے سب سے بڑا۔ نہیں تو کوئی وظیفہ بتاؤ۔ میں کہا اچھا روزانہ قرآن پڑھتے ہو تم؟ کہ نہیں جی قرآن پڑھنے کا تو وقت نہیں ملتا۔ اور یہ قرآن وظیفہ ہے۔ دیکھو بھوک لگ رہی تو آدمی کھانا کھاتا ہے کہ وظیفہ پوچھتا ہے؟ گاڑی خراب ہو گئی تو گاڑی ٹھیک کرواتا ہے کہ وظیفہ پوچھتا ہے؟ مشین خراب ہو گئی آپ کی فیکٹری میں تو آپ وظیفہ پوچھتے ہو کہ وظیفہ بتاؤ؟ مجھے بہت سے لوگ آتے ہیں، اب مولوی صاحب یہ ذرا پھونک مار دینا۔ میں کہا میں تو لوگوں کی پھونک نکالتا ہوں، ہم تو لوگوں کی پھونک نکال رہے ہیں، پھونک تو بھری پڑی ہے لوگوں میں۔ یہ پھونک مارنے کا کام نہیں ہے، یہ دم اور وظیفوں کا کام نہیں ہے۔ میں پچھلے روز ایک جگہ گیا ہوا تھا، میں نام نہیں لیتا، وہ جسے دیکھو بوتل لے کے آ رہا ہے، مولوی صاحب دم کر دو، اب مولوی صاحب پھونک مار دو ہے۔ اور میں کہا بھائی تبلیغ میں پیر پرستی کوئی نہیں ہے، یہ پھونک والا کام نہیں ہے۔ زندگی کی ترتیب ٹھیک کرو، 5 وقت نماز پڑھو، رات کو جلدی سو، صبح کو جلدی اٹھو، روزانہ قرآن پڑھو، چلو آدھا سپارہ، چلو پاؤ سپارہ، چلو 2 رکوع، تسبیح کرو، ہاتھ میں تسبیح ہو، جیب میں تسبیح ہو، صبح شام کی دعائیں ماں پڑھو، گناہوں سے بچو، بولنے کو ٹھیک کرو، دیکھنے کو ٹھیک کرو، سننے کو ٹھیک کرو، کمائی کو ٹھیک کرو، خرچ کو ٹھیک کرو۔ ایک صحابی قید ہو گئے، کافروں کی قید، بیڑیوں میں جکڑے گئے۔ ان کے والد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ حضور میرا بیٹا قید ہو گیا ہے۔ اللہ کے نبی نے 2 باتیں فرمائی، 2 باتیں۔ پہلی بات فرمائی اس سے کہو تقوی اختیار کرے، اس سے کہو تقوی اختیار کرے، اور دوسری بات فرمائی اس سے کہو لا حول ولا قوت الا باللہ، کثرت سے پڑھا کرے، لا حول ولا قوت الا باللہ، کثرت سے پڑھا کرے۔ وظیفہ بعد میں بتایا پڑھنے والا، عمل پہلے بتایا۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ گناہوں سے بچو، غلط نہ بولنا، غلط نہ دیکھنا، غلط نہ سننا،
کمائی غلط نہ ہو، خرچ غلط نہ ہو، لباس ٹھیک کرو، شکل ٹھیک کرو، گناہوں سے بچو، اب وظیفہ پڑھو، اس میں جان ہوگی۔ گولی بندوق میں رکھ کے مارو، شیر بھی مرے گا، ہاتھ سے مارو، بلی بھی نہیں مرے گی۔ وظیفے میں جان آتی ہے، طاقت آتی ہے، کس سے؟ تقوی سے، گناہوں سے بچو، عملی زندگی ٹھیک کرو۔ تو بھائیو، بڑی قیمتی زندگی اور جا رہی ہے، نہیں ملنی دوبارہ۔ ہاں، ایک ایک دن قیمتی، ایک ایک منٹ قیمتی، اس کو قیمتی بنائیں کیسے؟ اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری، اعمال کا اہتمام، رات کو جلدی سوئیں، صبح کو جلدی اٹھیں، روزانہ 5 وقت نماز، گھر کا ہر فرد۔ جو نماز نہیں پڑھتے، غفلت کرتے، کبھی پڑھتے کبھی نہیں پڑھتے، یہ پریشانیوں کو دعوت دے رہے ہیں، مصیبتوں کو دعوت دے رہے ہیں، اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں، یہ اللہ سے ٹکر لے رہے ہیں۔ اللہ نے جس چیز کو اہم کہا، یہ کہتے ہیں اہم نہیں ہے۔ اللہ جس چیز کو ضروری کہہ رہے ہیں، یہ کہتے ہیں کوئی ضروری نہیں ہے۔ اللہ جس چیز کو حکم دے رہے ہیں، یہ کہتے ہیں نہیں کوئی ضروری نہیں ہے۔ نماز قرآن، جتنے بیٹھے ہوئے نا، گھر جاؤ، اپنے گھر کے سب بچوں کو، بچیوں کو، بہوؤں کو، سب کو بٹھاؤ، سب سے طے کرواؤ کہ اپنے نظام الاوقات بناؤ۔ بھائی سب نظام الاوقات بناؤ، کاغذ پہ لکھو بھائی، سب لکھو، سونا کس وقت، اٹھنا کس وقت، نماز کس وقت، قرآن کس وقت، کتنا قرآن پڑھنا ہے، 1 سپارہ، آدھا سپارہ، پاؤ سپارہ، گھر کا ہر فرد پڑھے، تسبیح کرنی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اللہ فرما رہا ہے ایمان والو، اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ کتنی فکر ہے بچوں کی مستقبل کی، بچیوں کی شادی کی، جہیز کی، زیور کی، ان کا مکان بن جائے، کتنی فکر ہے۔ ان بچیوں کی آخرت کی فکر کرو، ان کی قبر اچھی ہو، ان کی قیامت اچھی ہو، یہ دین پر ہیں۔ اللہ فرما رہے اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ جہنم کا ایندھن کیا ہے؟ انسان ہے، انسان، پتھر، انسان۔ ان کو بچاؤ، گھر والوں کو جہنم کی آگ سے، انہیں دیندار بناؤ، انہیں دین سکھاؤ۔ ہر نماز میں بچوں کے لیے دعا ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی۔ کیا مانگا؟ اے اللہ مجھے کیا بنا؟ نماز قائم کرنے والا بنا۔ مجھے مالدار بنا، مجھے بڑا تاجر بنا نہیں، اے اللہ مجھے کیا بنا؟ نماز قائم کرنے والا۔ اور کسے؟ ومن ذریتی، میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا دے۔ نماز قائم کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ٹرخانے والی نماز نہ ہو، دل لگا کے نماز پڑھنے والے ہوں۔ ایک ٹرخانے والی نماز، این ٹائم پہ اور بھاگے، اور ساری نماز میں پتہ نہیں دماغ کہاں گھوم رہا ہے۔ دل لگا کے نماز پڑھو، مستحبات کی رعایت کرتے ہوئے، آداب کی رعایت کرتے ہوئے، ارکان کی رعایت کرتے ہوئے، واجبات کی رعایت کرتے ہوئے نماز کو دل لگا کے پڑھو۔ اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو، اللہ کی یاد میں ڈوب کے نماز پڑھو۔ کیا خوبصورت ترجمہ کیا ہے اس کا، اقیم الصلاۃ لذکری، اللہ کی یاد میں ڈوب کے نماز پڑھو، اللہ کی محبت سے نماز پڑھو۔ اللہ کی محبت سے نماز ہوگی نا تو رکوع سجدے کی تسبیح لمبی ہونی شروع ہو جائے گی۔ اس کے رکوع سجدے کی تسبیح کبھی 9، کبھی 11، کبھی 13، کبھی 21۔ آپ سب اپنے آپ سے پوچھو، پورے سال میں کوئی سجدہ آپ کا 9 تسبیح تک گیا؟ پورے سال میں کوئی سجدہ آپ کا 21 تسبیح تک گیا؟ چلو پورے سال میں کوئی سجدہ آپ کا 9 تسبیح تک، 7 تسبیح تک گیا؟ ابھی تو 3 تسبیح پہ اڑے ہوئے، 3 تسبیح پہ اڑے ہوئے۔ میرے بھائیوں، ایک گزارش ہے آج سب سے، اپنا نظام الاوقات بنائیں،
اپنا نظام ملاقات بنائیں، گھر والوں سے اپنا نظام ملاقات بنوائیں. رات کو جلدی سونا ہے، صبح کو جلدی اٹھنا ہے، 5 وقت نماز، گھر کا کوئی فرد بے نمازی نہ ہو. فجر میں مسجد بھری ہو. فجر میں مسجد جمعے کے لیے نہیں ہے، مسجد 5 نمازوں کے لیے، اور 5 نمازوں میں سب سے پہلی نماز فجر ہے. یہ سب فجر میں مسجد میں ہوں. روزانہ قرآن پڑھنا ہے، سب طے کریں اپنا 1 سپارہ، آدھا سپارہ، پاؤ سپارہ ذکر کرنا ہے، دعا مانگنی ہے.